مسیح یسوع کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں CRN چینل، جس کے جو آنر ہیں وہ ایونجلسٹ پرویز عالم صاحب ہیں، اور میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر بنیامین راکی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں CRN چینل پر۔ اور یقیناً جب آپ CRN چینل واچ کرتے ہیں تو آپ بابرکت پیغامات سنتے ہیں، اور مختلف خادموں کے منہ سے جب آپ کلام کے ان الہی بھیدوں کو جانتے ہیں تو یقیناً آپ بہت زیادہ برکت پاتے ہیں۔ ہم نے اس پروگرام کا آغاز، جس کا نام کلام کے موتی ہے، آپ کے لیے ہم نے اس نام کا چناؤ کیا تاکہ آپ کلام کے ان بھیدوں کو اور ان قیمتی موتیوں کو آپ تلاش کر سکیں، اور یہ جو کلام کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کے وسیلہ سے آپ کی زندگیاں بابرکت ہوں۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے خدام جو کلام کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ جب اس پروگرام کا آغاز کیا جائے تو تھوڑا مختلف طریقے سے اس کا آغاز ہو، اور آپ کے لیے خداوند کے جو خدام یہاں پر آ کر کلام کی باتوں کو شیئر کریں، اس سے نہ صرف یکسر آپ کی زندگیاں تبدیل ہوں بلکہ آپ خدا کی کلام کو گہرے طور پر جانیں بھی۔ اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں کیونکہ اس کا نام بڑا خوبصورت ہے، کلام کے موتی۔ اور کلام مقدس کا ہر ایک فقرہ جس کو آج آپ سنیں گے، یہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہوگا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج اس پروگرام کا آغاز کریں، آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں، اور اس دعا میں رہنمائی جو کریں گے وہ ایونجلسٹ پرویز عالم کریں گے۔ قدوس خداوند رب الفاظ، آسمان اور زمین کے مالک اور خالق یہوہ پاک خدا، شکر ادا کرتے ہیں آج کے وقت کے لیے جو تو نے بخش دیا۔ بے شک ہمارے کردار، ہمارے فعل تو شاید اس لائق نہ تھے کہ ہم اس زمین پر زندہ رہتے، لیکن یہ تیرا فضل، تیرا رحم، تیرا کرم ہوا، تو نے ایک بار پھر موقع بخش دیا۔ خداوند یہوہ پاک خدا، آج کے اس پروگرام کے لیے کلام کے موتی، جب اے خدا یہ پروگرام شروع کیا گیا، خدا تیرے نام کو عزت، بڑائی اور وڈیائی دینے کے لیے خدا، تو یسوع کے نام سے خدا اس پروگرام کو بلیس کرنا، جتنے بھی خادمین آتے ہیں خدا ان سب کو بلیس کرنا، تاکہ وہ تیرے کلام کی سچی اور گہری باتوں کو اے خدا صحیح طور پر اے خدا بیان کریں، تاکہ اس چینل کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں تیرے قریب آنے کا سبب بنیں۔ اے خدا آج کے اس پروگرام کو جو خدا کرسمس کے تعلق سے ہے خدا، اس میں ہم تیری پیدائش کے باتوں کو جو ہے وہ شیئر کریں گے خدا، تو آج ہمیں حکمت، طاقت، فہم، وزڈم عطا کرنا، تاکہ جو بولیں وہ تیری مرضی کے مطابق ہو، اور تیرا بیٹا یسوع المسیح ہماری زندگیوں سے عزت اور جلال پاتا چلا جائے۔ مسیح یسوع کے قادر، پوتر اور جلالی نام سے مانگا، آمین۔ ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ ابھی ہم اپنے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا تعارف لیں، تو میں پہلے گیسٹ سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنا مختصر تعارف دیں تاکہ آڈینس بھی آپ کو جانے کہ آپ کس طرح خدمت کرتے ہیں اور کس کس جگہ پر آپ خدمت کرتے ہیں۔ تو جی پاسٹر صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گا۔ میرا نام سرفراز ظہور الدین ہے، اور خدا نے جو مجھے خدمت دی ہے وہ پاسبانی کی خدمت دی ہے، اور مجھے پر جو خاص خدا نے ٹیچنگ کا اور پریچنگ کا توڑا دیا ہے۔ بائبل کالجز کے اندر میں بائبل اسٹوڈنٹس کو خدا کے کلام سے سکھاتا ہوں، اور کلیسیا کے اندر کلیسیا کی ترقی اور بڑھوتری کے لیے خدا مجھے استعمال کر رہا ہے۔ میں یوحنا آباد کے اندر اور پورے لاہور کے اندر خدا مجھے مختلف جگہوں پر اپنے کلام کی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں شکر کرتا ہوں اس کا۔ تو بڑے خوبصورت خدا کے خادم جن کو خدا اپنے جلال کے لیے اور لوگوں کی ترقی اور برکت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس کے ساتھ CRN چینل کے جو آنر ہیں ایونجلسٹ پرویز عالم، میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنا مختصر تعارف دیں کہ کس طرح وہ خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں اور کیا کیا ان کے ایمز ہیں، اور کس طرح انہوں نے ایک رویا کے تحت اس چینل کا آغاز کیا تاکہ خداوند کے کلام کی گہری اور عمیق باتیں آپ سب تک پہنچیں، تاکہ آپ خدا کے کلام کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں۔ جی سب سے پہلے بھائی صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ آج اس پروگرام کا آغاز جو ہے
وہ ہم خادمین کو موقع دے کے جو ہے وہ شروع کیا ہے. میں دل کے تھا گہرائیوں سے مشکور ہوں آپ کا اور تمام ناظرین کا جو CRN چینل کو گاہے بگاہے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اس کو لائک کر رہے ہیں. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں. تو جیسا کہ پائی صاحب نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ CRN چینل جو ہے وہ میرے ویژن میں تھا 15-20 سال سے, تو خدا نے یہ عین ممکن کیا 2020 میں کہ ہم جو ہے وہ اس کا آغاز کر پائے. اور اس کے علاوہ جو منسٹری ہے وہ میں کمیونٹی کیئر آف پاکستان CCP منسٹریز کے نام سے جو منسٹری رن کر رہا ہوں, اسی کا یہ پروجیکٹ ہے CRN چینل جو پروجیکٹ ہے. اس کے اور مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کی گہری اور یونیک باتوں کو اور سچی باتوں کو جو ہے وہ عام عوام تک, پبلک تک, جہاں تک ابھی تک خدا کا کلام نہیں پہنچا, ہم مختلف خادمین کے تھرو اور مختلف خدا کے سورماؤں کے تھرو جو ہے وہ CRN چینل کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ہم پرووائڈ کریں تاکہ لوگ کلام کو سنیں اور برکت پائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سے پروجیکٹس پہ خدا جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے, جس میں ہم جو ہے وہ بانڈڈ لیبر پہ کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں, وومن امپاورمنٹ اور بہت سارے بائبل ڈسٹریبیوشن, فری بائبل ڈسٹریبیوشن اور بہت سے ایسے کام ہیں جو میں گنماتا چلا جاؤں تو کافی ٹائم مجھے چاہیے اس کے لیے. تو چونکہ پروگرام کا وقت تھوڑا ہے اس لیے میں شارٹ سا انٹروڈکشن دوں گا. اور لیکن میں سب سے بڑی بات جو کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے اونچا نام اور جلال جو ہے وہ ہمارے خدا کا ہے. وی آر نتھنگ, یہ سب خدا کا کمال ہے. خدا ہمیں استعمال کرتا ہے, خدا نکموں کو, بے وجودوں کو جو ہے وہ خدا استعمال کرتا ہے. یہ اس کا فضل ہے. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین, آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کرسمس ہے اور کرسمس کی آمد ہے. لوگ بڑی خوشیوں کے ساتھ کرسمس کو سیلیبریٹ کریں گے. اور آج ہم نے جن خادموں کو دعوت دی ہے وہ بھی کرسمس کے تعلق سے ہی ہم سب کو سکھائیں گے. اور یقیناً آپ سب تیار ہوں گے کہ آج خدا کے کلام کو سیکھا جائے. تو ناظرین, میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کرسمس کے تعلق سے جو ہم حوالہ تلاوت کریں گے اور جس کے پڑھنے میں رہنمائی ایونجلسٹ پرویز عالم کریں گے وہ ہے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا پہلا باب اور اس کے 18ویں آیت سے 25ویں آیت تک. تو جی سر, اس کے پڑھنے میں رہنمائی کریں. جی, یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا, اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا, اے یوسف ابن داؤد, اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے, دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا, اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا, اور اس کا نام یسوع رکھا. خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین آمین. تو کرسمس کے سیزن میں ہم نے ایک بڑے زبردست ٹاپک کا چناؤ کیا. کرسمس کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کرسمس مناتے ہیں, بہت جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں, نئے کپڑے پہنتے ہیں, نئی ڈشز ہمارے گھروں میں بنائی جاتی ہیں. لیکن میں آج خدا کے خادم جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی یہ کویسچن کروں گا کہ ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں. تو جی پاسے صاحب, آپ اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں, کیونکہ یہ بہت خاص ایونٹ ہے اور پوری دنیا میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ کرسمس کا ایونٹ منایا جاتا ہے. جی بالکل, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ہم عزیزو کرسمس اپنے منجی نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی خوشی میں مناتے ہیں. بہت سارے لوگ اس وہم کے اندر, اس گمان کے اندر اور اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ کرسمس کیوں منایا جاتا ہے, لکھا نہیں ہے. میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں تمام ایمانداروں کو, خادمین کو جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, کہ جس طرح خروج کی کتاب کے اندر اس کے 12ویں باب میں خدا نے
بنی اسرائیلی قوم سے کہا کہ تم اس دن کو، عید فصح کے دن کو نسل در نسل مناتے رہنا، یہ تمہارے لیے دائمی یادگار کا دن ہوگا. اور بنی اسرائیلی اس دن کو، عید فصح کے دن کو نسل در نسل مناتے رہے. اور یہ دن اس بات کی یادگاری تھی کہ ہمارے خدا یہوہ خدا نے ہمارے باپ دادا کو اور ہمیں ملک مصر کی غلامی میں سے رہائی بخشی. وہ دن نجات کا دن تھا ان کے لیے. ان دا سیم وے، بالکل اسی طرح جب خدا کا بیٹا ہمارا نجات دہندہ خدا یسوع انسان بن کر زمین پر آیا تو ہم اس نجات کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور یہ سیلیبریشن کا سلسلہ نسل در نسل چلتا چلا جا رہا ہے. اسد صاحب آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ نے نجات کے تعلق سے بیان کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور یہ جو آپ نے بیان کیا ہے نجات کے تعلق سے اور عید فصح کے تعلق سے، کہ اس دن بھی ان کے لیے چھٹکارے کا دن تھا. اور اگر ہم مسیح کی پیدائش کو دیکھیں تو اصل میں یہ بھی لوگوں کے لیے گناہ سے چھٹکارے کا دن پروف ہوتا ہے. جی کنٹینیو کریں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ گناہوں سے نجات کا دن ہے. عبرانیوں کے اندر لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو برباد کرے اور بنی نوع انسان کو ابدی نجات بخشے. اور کرسمس ہمارے لیے نجات کا دن ہے. جی. یعنی بہت مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ کویسچن تھا کہ ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے اندر میں ملتا ہے کہ وہ شاید رسمی خوشیوں کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جبکہ آپ کے بقول اور کلام مقدس کے بقول ہمیں اس بات کا واضح اشارہ ملتا ہے کہ یہ کوئی عام دن نہیں ہے. یہ ایک خاص دن ہے جس میں لوگ خداوند یسوع المسیح کو قبول کر کے ایمان لا کر اس سے نجات کو حاصل کرتے ہیں. تو بالکل یہ بات درست ہے کہ جب ہم اس دن کو نجات کے طور پر اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو پھر خدا ہمیں بلیس بھی کرتا ہے. تو کچھ اس تعلق سے ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بنائیں، کیونکہ بہت کنفیوژن ہے لوگوں کے اندر. کئی دفعہ تو میں یہ یہاں تک کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کرسمس کی خوشیوں کو دیکھ کر اور کرسمس کی سجاوٹ کو دیکھ کر کئی اور غیر قوم کے لوگ بھی کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اور میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اب جب بازاروں میں گہما گہمی ہے تو بہت سارے دکانداروں نے لکھ کے لگایا ہوگا کرسمس کی خوشیاں آپ کو مبارک ہو. اب وہ لکھ تو انہوں نے دیا، لیکن ان کو نجات کا پتہ نہیں ہے. اور ہمارے جو مسیح لوگ ہیں یہ صرف لکھا ہوا دیکھ کے ان دکانوں کی طرف رخ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کرسمس کی مبارکباد دی ہے. اور کئیوں کے لیے کرسمس بزنس کا دن ہے، کئیوں کے لیے زیادہ دولت اکٹھے کرنے کا دن ہے، اور ہر ایک فیلڈ کا شخص وہ اپنی مرضی کے مطابق کرسمس کو سیلیبریٹ کرتا ہے. یعنی میں نے یہاں تک نوٹ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت زیادہ نشہ کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس دن کرسمس والے دن زیادہ نشہ کر کے تو وہ اس کو سیلیبریٹ کریں گے. جو کوئی بدکار شخص ہے وہ زیادہ بدی کر کے اس کو سیلیبریٹ کرے گا. لیکن ہمیں اس کے اصل مفہوم سے سر واقف ہونا ہے کہ یہ نجات کا دن ہے، یہ چھٹکارے کا دن ہے، یہ کوئی عام دن نہیں ہے. بلکہ اس دن کو شاید آپ پتہ نہیں اپنی زندگی میں کتنے کرسمس دیکھ چکے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کرسمس جو آپ سیلیبریٹ کرنے کو ہیں، جس کی آپ تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اس کی دل سے تیاری کریں اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ یہ آپ کے لیے واقعہ ہی کرسمس کا دن پروف ہو، ثابت ہو. تو کچھ اس تعلق سے اور آڈینس کو بتائیں تاکہ ہم زیادہ گہرے طور پر اس بات کو جان سکیں کہ ہمیں کس طرح کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ کرسمس لوگوں کی نظر کے اندر عید تو ہے، اور لوگ اس کو نئے کپڑے سلاتے ہیں، نئے کپڑے خریدتے ہیں، نئی جوتیاں اور پوری تیاری کرتے ہیں، فزیکلی تیاری ہوتی ہے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو روحانی تیاری کی طرف جاتے ہیں. روحانی تیاری کیا ہے؟ اس کو
ایکچوئل سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک خاص لباس جو ہمیں دیا گیا ہے جس کو پہن کر ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اور وہ خاص لباس کیا ہے کرسمس سیلیبریٹ کرنے کا؟ وہ نجات کا لباس ہے. جب تک ہماری زندگی میں نجات کا لباس نہیں ہے ہم اس کو حقیقی طور پر نہ جان سکتے ہیں کرسمس کو، اور نہ اس کی فیلنگز کو، اس کی روٹس کو لے سکتے ہیں اور نہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں کرسمس نجات کے بغیر، بہت سارے لوگ ہیں آج جو سال بہ سال کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن ابھی تک نجات کے لباس سے جو ہیں وہ خالی ہیں. نجات کا لباس ان کی زندگی میں نہیں ہے، اور وہ آج تک اس بات کو جان نہیں پائے کہ حقیقی کرسمس ہم کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. سو نجات کا ہونا بہت ضروری ہے ہماری زندگیوں کے اندر. آمین. بہت زبردست پوائنٹ آپ نے ڈسکس کیا کہ نجات کا لباس، راست بازی کا لباس، اس کے بغیر کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا میں سمجھتا ہوں ادھورا سا لگتا ہے. تو ایونجلسٹ پرویز عالم صاحب سے یہ جانیں گے کہ آپ کے نزدیک ہمیں کرسمس کس طرح منانا چاہیے؟ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پاسٹر ڈاکٹر بنیامین روکی صاحب آپ کا کہ آپ نے موقع دیا. تو جیسے چونکہ یہ کرسمس کا سیزن ہے، کرسمس جیسے ہم کہتے ہیں کرسماس، تو اس کو انگلش میں بھی ہم پڑھتے ہیں کرائسٹ ماس، اور اردو میں لوگ کرسمس کہتے ہیں. تو کرائسٹ ماس کو جب ہم دو یہ لفظوں کا مجموعہ ہے کرائسٹ اور میس، تو اگر ہم دیکھیں عام طور پہ لوگ جو ہے میس عبادت کو کہتے ہیں، اور کرائسٹ جو ہے وہ مسیح، یعنی مسیح کی عبادت کا یہ دن ہے. تو مسیح کی عبادت تو اسی طور سے ہو سکتی ہے. مسیح نے تو بائبل مقدس میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی بھی نشہ باز اور کوئی بھی جو ہے وہ شرارتی، نشہ باز، زناکار، گالیاں بکنے والے، یہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. تو کیسے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ شراب پی کے یا اس طرح کے گھرونے کام کر کے، جیسے آپ نے بتایا کہ لوگ جو ہے وہ جو نشہ کرتے ہیں وہ زیادہ نشہ کر کے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کچھ بزنس کے لیے کرتے ہیں. لیکن کرسمس کا جو ہے وہ حقیقی معنوں میں یہ مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مسیح کو فالو کرنا ہے، ہمیں اس کی عبادت اور پرستش کرنی ہے. جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ خدا کی پرست اور جو ہے وہ روح اور سچائی سے. تو جب ہم روح اور سچائی کی بات کرتے ہیں تو روح جو ہے وہ نہ تو نشہ بازی پسند کرتا ہے، نہ وہ گالی گلوچ پسند کرتا ہے، نہ وہ کسی اور طرح کے جو ہے وہ برے کام پسند کرتا ہے، بلکہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ آپ خدا کی سچے دل سے پرستش اور عبادت کریں. تو میرے نزدیک جو ہے وہ کرسمس منانے کا جو انداز ہے وہ یہی ہے کہ ہم خدا کی عبادت کی جو ہے وہ پریکٹس کریں اس زمین پر. چونکہ یہ زمین فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے ہم نے جو ہے وہ پریکٹس کے لیے ہم آئے ہیں. چونکہ نئے یروشلم میں جہاں پہ خدا ہمیں جو ہے وہ ہمیں خدا ہمارے کردار کے مطابق ہمیں وہاں پہ موقع دے گا خدا نئے یروشلم میں، تو وہاں پہ تو ہمیں ہر وقت جو ہے وہ خدا کو جو ہے وہ قدوس 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 کہتے رہنا ہے. تو ہمیں پریکٹس کرنی ہے، ہمیں ایز اے پریکٹس کے طور پہ دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور ہمیں عبادت اور پرستش کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے تاکہ ہم حقیقی کرسمس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کر سکیں. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کرسمس کی عبادت کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، تو اصل میں یہ ایک طرح سے پریکٹس ہے جو اصل حقیقی ورشپ کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور اگر ہم اس میں لوز رہیں گے تو پھر یقیناً ہم جو اوریجنل ورشپ ہے اس میں بھی پھر لوز رہیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اس کی ورشپ کریں. جیسے سوری آپ کی بات، جیسے ہم جو ہے وہ ہم ایگزامس ہم نے دینے ہوں، پیپر دینے ہوں، کسی بھی ہم مطلب دنیاوی جو فارمل ایجوکیشن ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے پیپر دیتے ہیں. ایگزام ہال میں جانے سے پہلے ہم جو ہے اس کی تیاری کرتے ہیں. تو اگر ہم تیاری نہ کریں تو آٹومیٹکلی ہم فیل ہو جائیں گے. تو یہ تیاری کا جو ہے وہ ایک ہمیں یہ جو ہے وہ موقع دیا گیا کہ آپ تیاری کریں تاکہ آپ نئے یروشلم میں یعنی خدا کے بادشاہی میں داخل اگر ہونا تو ہمیں یہاں پہ پریکٹس کرنی ہے. اچھا، آپ ایز اے ایونجلسٹ کام کرتے ہیں، تو جو ایونجلسٹ کی خدمت ہے وہ ذرا دوسری خدمتوں سے بڑی ہوئی ہے فائیو فول منسٹری میں. تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ خاص پیغام نوجوانوں کے لیے، کیونکہ نوجوان بھی بڑی جوش و خروش کے ساتھ وہ کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور کئی تو جس طرح پہلے میں نے بیان کیا کہ ہر بندے کا اپنا فیلڈ ہے جس میں وہ اسی طرح سے شامل ہو کے تو سیلیبریٹ کرتا ہے. تو خاص آپ نوجوانوں کو اس کرسمس کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ میرے دل میں آیا کہ میں آپ سے ضرور یہ شیئر کروں. جی، جیسا کہ بھائی صاحب آپ نے یوتھ کے تعلق سے جو ہے وہ ابھی
پوچھا ہے کہ یوتھ کے لیے کیا پیغام ہے. جی یہی سوال ہے آپ کا. بالکل. تو اس میں ایسا ہے، میں تمام دیکھنے والے ویورز کو اور تمام نوجوانوں کو اور ایون تمام انسانوں کو، نہ صرف جوانوں کو بلکہ انسانوں کو، جتنے بھی جو ہے وہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے بائبل مقدس کا یہ میسج ہے کہ آپ جو ہے وہ نشہ بازی سے جو ہے وہ پرہیز کریں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا اور خادمین نے یہاں پہ بتایا کہ ہمیں جو ہے وہ نشہ نہیں کرنا، ہمیں برے کاموں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے. تو اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے چلے جائیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خدا جو ہے وہ برائی کو پسند نہیں کرتا. خدا جو ہے، خدا کی آنکھ جو ہے وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی. اگر ہم لوکا کی انجیل میں سے جیسے آپ نے پڑھا تو وہاں پر فرشتوں نے جب یسوع المسیح کی پیدائش ہونے کو تھی تو وہاں پر فرشتوں کی گروہ آتی ہے. جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو فرشتوں کی گروہ کہتی ہے کہ تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی بشارت ہے، اور وہ کہتی ہے عالم بالا پر ہوشنا اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. تو اب زمین پر کن آدمیوں سے وہ راضی ہے؟ جن میں صلح ہے، جو آپس میں صلح سے رہتے ہیں، جو پیار سے رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں اور گناہوں سے باز رہتے ہیں. آپ پرویز بھائی بڑا اچھا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ جو حوالہ آپ نے کوڈ کیا صلح کا، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت دفعہ ہم کرسمس کو تو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور بڑی خوشی سے کرتے ہیں، لیکن اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، بلکہ یہاں تک کہ پیرنٹس بچوں سے اور بچے پیرنٹس سے ناراض ہوتے ہیں. تو یہ کیسا کرسمس ہے؟ میں اسی پہ جو ہے وہ بیان کر رہا تھا کہ جب آدمیوں زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح، تو ہم کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ بڑے دن کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو بیوی جو ہے وہ شوہر سے ناراض ہے، شوہر بیوی سے ناراض ہے، بھائی بہنوں سے، بہنیں بھائی سے، اور خاندانوں میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور سیلیبریشن ہو رہی ہے. تو بائبل مقدس کا خدا یہ کہہ رہا ہے، اور فرشتوں کا یہ پیغام ہے، آسمان سے جو فرشتے آئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ان سے راضی ہے جو آپس میں صلح سے رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں. تو اگر ہم صلح سے نہیں رہیں گے تو اس کی کیا پنشمنٹ مل سکتی ہے؟ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو ہمیں جو ہے وہ، اگر ہم پرانے عہد نامہ میں گنتی کی کتاب کا میں حوالہ دینا چاہوں گا، گنتی کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 19 آیت سے میں پڑھنا چاہوں گا آپ کے لیے. یہاں پر لکھا ہے، سو تو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ جسے تو مصر سے لے کر یہاں تک ان لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے اب بھی معاف کر دے. خداوند نے کہا، میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا، لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خداوند کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہو گئی، چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر میں اور اس بیابان میں دکھائے، پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی. اس لیے وہ اس ملک کو جس کے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی دیکھنے بھی نہ پائیں گے، اور جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے کوئی اسے دیکھنے نہیں پائے گا. اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے، میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ آیا ہے پہنچاؤں گا اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی. آمین آمین. اب یہاں پہ ہمیں ایک جو قابل غور بات نظر آتی ہے، ہم نے دیکھا کہ جب مقدس موسیٰ جو ہے بنی اسرائیلیوں کو لے کر جو ہے وہ مصر کی غلامی سے جو ہے وہ آزاد کرانے کے لیے جو ہے بنی اسرائیلیوں کو لے کر آ رہا ہے، تو راستہ میں جو ہے وہ بنی اسرائیلی جو ہے وہ جگہ جگہ پر بڑ بڑا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار ہم تو اس سے بہتر تھے مصر میں ہی، وہاں پہ ہم پیاز کھاتے تھے، ہم بہت سارے جو ہے وہ اور سبزیاں کھاتے تھے، ہم مطلب انٹرٹینمنٹ کرتے تھے، لیکن یہاں پہ تو ہمیں مرنے کے لیے لے آیا. تو ہم نے بائبل مقدس میں پڑھا ابھی کہ خدا جو ہے وہ ان سے ناراض ہوا. جب خدا ناراض ہو جاتا ہے تو پھر خدا کو غصہ آتا ہے، اور غصے کی وجہ سے جو ہے وہ خدا لوگوں کو ہلاک بھی کر دیتا ہے. خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ خدا نے ان کو راستہ میں ہی ہلاک کر دیا. اور جب خدا ناراض ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے، خدا کی ناراضگی سے جو ہے وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ملک کنعان میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ ملک کنعان میں داخل نہیں ہو سکتے. اور دوسری جو ہے وہ بیسک یہ ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. خدا کی ناراضگی کا مطلب ہے 2 چیزوں کو آپ نے لاس کیا ہے، آپ نے اس کا نقصان کر دیا ہے. ایک تو خدا ناراض کر دیا آپ نے، جس کی وجہ سے آپ ملک کنعان میں داخل نہیں ہو پا رہے، اور دوسرا آپ کی عمر کم ہو گئی. اب جب خدا ناراض ہو گیا تو آپ کی عمر تو کم ہوگی. پہلے اب جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ لوگوں کی، نبیوں، پیغمبروں اور عام جو پبلک تھی ان کی عمریں جو ہیں وہ 100+ گئی ہیں.
ٹھیک ہے 900 پلس بھی گئی ہے اور اس سے اور بھی زیادہ عمریں گئی ہیں، لیکن جیسے جیسے ہی لوگوں کی زندگیوں میں گناہوں کا تسلسل بڑھتا رہا، خدا ناراض ہوتا رہا، عمریں کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ 80 سال 70 سال اور میکسیمم 100 سال تک لوگ جو ہیں وہ جی پاتے ہیں۔ سر ابھی میں 2 دن پہلے ایک شخص سے ملا، جی جی جرمن سے آیا ہوا ہے، تو کافی بزرگ ہے، وہ کوئی 80 سال کا ہے، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ہمارے ادھر جرمن میں ابھی ایک عورت کی ڈیتھ ہوئی ہے جس کی عمر جو تھی وہ 250 سال تھی۔ یعنی میں سن کے حیران ہو گیا واہ، کہ یہ پہلے تو ہمیں یہ عمریں ملتی ہیں اتنے سالوں کی، لیکن ابھی ایسا نہیں ہے۔ ہاں تو بالکل، آپ کی بات سے میں نے اس بات کو لیا ہے کہ اصل میں خداوند کے ساتھ ٹھیک طور پر چلنا ہی کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی، اور یہ جو ہے وہ خاص طور پہ عمر وہاں پہ جو ہے وہ گھٹتی ہے جب بنی اسرائیلیوں کے لیے خدا نے یہ مطلب قانون کر دیا کہ، اور ان کو یہاں تک معلوم ہونے لگا کہ اب اس کی 80 سال عمر ہو گئی، وہ تیاری شروع کر دیتے تھے کہ اب یہ جانے والا ہے، اب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، یعنی عمر جو ہے وہ، لیکن آج کا چونکہ فضل کا دور ہے اس لیے جو ہے وہ عمر بڑھ بھی جاتی ہے، جو مطلب چونکہ فضل ہو چکا ہے اس لیے بہت سارے لوگوں کی، ہم جیسے آپ نے بتایا کہ 250 تک وہ اس کی عمر گئی ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بھی 100 سال سے اوپر بھی لوگ چلے جاتے ہیں، تو یہ مطلب مسیح کے فضل کی وجہ سے جو ہے وہ ہم پر یہ ہوا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ملک کنعان، یعنی جب ہم بدی کرتے ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم ملک کنعان میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی اسے ہم ریلیٹ کریں گے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ جب خدا ناراض ہوا، جیسے بنی اسرائیلی جو ہے وہ ملک کنعان میں داخل نہ ہو سکے، ان میں سے بہت سے، لیکن ایک اور ہم نے پوائنٹ دیکھا، اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے، یعنی یہاں پہ کالب کی اور یشوا کی، خدا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے میری چونکہ پیروی کی ہے اس لیے وہ داخل ہوں گے، آپ داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے گناہ کیا ہے۔ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں جی کہ جو مکمل طور پر خداوند کی پیروی کرتے ہیں، مثلا کیونکہ ہم مسیح کے ماننے والے ہیں اور ہم سب پر فرض ہے کہ ہم مسیح یسوع کے فالوور ہوتے ہوئے اس کی پیروی کریں، اور پیروی کرنے کا مطلب ہے جس طرح ایک جو شاگرد ہے وہ تعلیم کی اور تعلیم دینے والے کی پیروی کرتا ہے، اسی طور پر ہمیں مسیح یسوع کی پیروی کرنی ہے، اور پیروی کرتے ہوئے ہم نے کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ تو جی پرویز بھائی، آپ نوجوانوں کے تعلق سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کرسمس کے تعلق سے؟ جی تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب، ونس اگین میں بائبل مقدس میں سے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ خاص پیغام جو ہے وہ خدا نے مجھے دیا ہے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب اس کی 13 حصے میں پڑھوں گا، یہاں پر یوں مرقوم ہے، اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ یہاں پہ جو ہم نے خاص چیز دیکھی ہے وہ ہے خدا کن لوگوں سے راضی ہے؟ خدا ان لوگوں سے راضی ہے جو آپس میں محبت سے رہتے ہیں، جو صلح سے رہتے ہیں، جو لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، جو فساد نہیں کرتے، جو فراڈ نہیں کرتے، کرپشن نہیں کرتے، اور جو ابلیس کے ان تمام کاموں سے باز رہتے ہیں جن سے خدا کو جو ہے وہ نفرت ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے یہی میسج ہے کہ خدا کو آپ اگر نشہ کریں گے، اگر آپ بدی کریں گے اور آپ اس کرسمس پر جو ہے وہ برے کاموں میں ملوث کریں گے اپنے آپ کو اور سمجھیں گے کہ شاید آپ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، شراب، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نوجوان جو ایک شراب کی بوتل پی کے کہتے ہیں جی ہم سے زیادہ کوئی بھی نہیں پی سکتا، وہ ضد کرتے ہیں آپس میں یا شرطیں لگاتے ہیں، تو یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، بلکہ خدا جو ہے وہ اس سے ناراض ہوگا اور آپ کی زندگیوں میں بیماری آئے گی، آپ کی زندگیوں میں دکھ آئے گا، تکلیف آئے گی۔ اگر آپ خدا کو اس کرسمس پر جو ہے وہ راضی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ محبت سے، صلح سے اور سلامتی سے رہنا، اور خاص طور پر آپ کو اپنے گھروں میں اگر آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی آپ سے ناراض ہے، آپ کی والدہ ناراض ہے، آپ کے باپ ناراض ہیں، یا آپ کے جو ہے وہ رشتہ داروں میں بہن بھائی ناراض ہے، تو آپ سب جو ہے ان سے ملیں، ان سے معافی مانگیں، اور معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ ہمیشہ خدا جو ہے وہ جھکنے والوں کو پسند کرتا ہے، خدا نرم دلوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ آپس میں میل ملاپ کریں، صلح کریں، تاکہ خدا کے اس پیغام کو جو فرشتوں کے تھرو دیا گیا کہ زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح، تو ہم اس طرح جو ہے وہ کرسمس کو جو ہے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کی بات بڑی درست ہے کہ زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح، تو بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، نوجوانوں کو اور لوگوں کو، کہ وہ کرسمس کے موقع پر آپس میں بڑا جھگڑا کرتے ہیں۔ تو
میں سمجھتا ہوں کہ ضرور نوجوانوں نے بلکہ تمام آڈینس نے اس بات کو سنا ہے کہ صلح کے ساتھ رہنا ہے، اور جب ہم صلح میں رہتے ہیں تو واقعہ ہی ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور جی پاسٹر صاحب، آپ کچھ ایکسپلین کریں گے اس تعلق سے کہ جی ضرور، کس طرح ہم نے کرسمس کو منانا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ کرسمس میرے عزیزوں منانے کے بے شمار جو ہیں وہ اسٹیپس ہیں، جن میں سے ایک دو میں شیئر کروں گا۔ ضرور۔ سب سے پہلے یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہمارے کپڑے نئے ہیں، ہم نے نئی ڈریسنگ کی ہے، ہم نئے پینٹ کوٹ پہن رہے ہیں۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ ہمارے باطن کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، ہمارے باطن کے اندر نجات ہونی چاہیے، ہمارے باطن کے اندر خدا کا کلام ہونا چاہیے، تاکہ ہم پاکیزگی کے ساتھ، ہم خدا کی راست بازی کے ساتھ کرسمس سیلیبریٹ کریں۔ ناراضگی کو نکالیں، بدکاری کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر طرح کی حرام کاری کو اپنی زندگیوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ خدا کی نظر میں میٹر کرتا ہے کہ ہمارے باطن کے اندر کیا ہے۔ یہ میٹر خدا کی نظر میں نہیں کرتا کہ ہم نے نئے پینٹ کوٹ یا نئی پینٹ شرٹ پہنی ہے یا نہیں پہنی ہے۔ صحیح۔ خدا کی حضوری میں ہمارے پاس آج روپیہ پیسہ کم بھی ہے تو بھی ہمارے دلوں کے اندر خدا کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ پہلا تسنیکیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کے 5ویں باب کے اندر اس کی 18ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں خدا کی ہماری بابت یہی مرضی ہے کہ ہم خدا کے حضور میں اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ زبور 50 کے اندر چلے جائیں تو وہاں لکھا ہے کہ جو خدا کی شکر گزاری کرتا ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہے۔ سو شکر گزاری ہونی چاہیے۔ گلے شکوے خدا کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ، مجھے نئے کپڑے نہیں اس کرسمس پر ملے، میں نے نئی ڈریسنگ نہیں خریدی، میں نے فلاں چیز نہیں خریدی، میرے عزیزو یہ معنی نہیں رکھتا۔ معنی یہ رکھتا ہے ہمارے دل خدا کی شکر گزاری سے بھرے ہوں۔ معنی یہ رکھتا ہے کہ ہم دل سے خدا کے گھر میں عید منانے جائیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ آج کے دن ہمارا نجات دہندہ خدا یسوع مسیح زمین پر اس لیے آیا تاکہ ہم تاریکی کے قبضہ میں سے چھڑا جائیں اور خدا کی ابدی بادشاہی کے اندر داخل ہوں، اور اس نے ہمیں اپنی ابدی بادشاہی میں داخل کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو پاسٹر صاحب، آپ کی بات سے مجھے ایک بات سمجھ آئی، اور آپ دونوں خدا کے جو خادم ہیں اس پر ضرور تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کریں گے اور خوب کریں گے، سب کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ہے؟ کیا ہم اس میں مضبوط ہیں؟ کرسمس کو تو سارے سیلیبریٹ کریں گے، کیا وہ ان کی زندگی میں موجود ہے؟ اور بہت دفعہ میں غور کرتا ہوں کہ جب ہم کسی کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں۔ تو کیا مسیح یسوع حقیقی معنوں میں آپ کی زندگی میں ہے؟ آپ اس تعلق سے کیا بیان کریں گے کہ اس کو کیا واقعہ ہی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، اور وہ ہوگا تو ہمارا کرسمس ہوگا؟ جی رشتے کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب میں بتانا چاہتا ہوں اپنی تمام اس پروگرام کو دیکھنے والے ایمانداروں کو، رشتہ اس دن ہمارا خدا کے ساتھ بنتا ہے جب ہم خدا کے کلام کی فرما برداری کر کے اپنے جسم کے مردہ کاموں سے توبہ کرتے ہیں اور اسے اپنی شخصی زندگی کے اندر نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ اس دن ہمارا حقیقی رشتہ یہوہ خدا کے ساتھ بنتا ہے۔ اس دن خدا کے وعدے ہماری زندگی کے اندر امپارٹ ہوتے ہیں۔ اس دن خدا کا جلال اور مسیح کی راست بازی ہماری زندگی کے اندر آتی ہے۔ اس دن ایک خاص کام، مروسی گناہ ہماری زندگیوں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، کٹ آف ہو جاتے ہیں، اور اس دن مسیح کی راست بازی ہماری زندگی کے اندر داخل ہوتی ہے، اور پھر نسل در نسل مسیح کی راست بازی ہماری نسلوں کے اندر داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ راست بازوں کی اولاد مبارک ہے، مقدس ہے، راست باز ہے، کیونکہ راست بازوں کی زندگی میں میرے عزیزوں خدا کی راست بازی کام کر رہی ہے۔ انہوں نے خدا کی فرما برداری کی ہے، اور خدا کے وعدے، خدا کی برکتیں، خدا کی رحمتیں اوس اور می کے مانند ان کی زندگی میں ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہیں۔ آمین۔ جی پیارے بھائی پرویز عالم، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟
جی پائی صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے بیان کیا کہ ہمیں خدا کے ساتھ جو ہے وہ لنک اپ رہنا ہے. بے شک کلام حق میں لکھا ہے، یسوع المسیح نے فرمایا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. پریز گاڈ. تو اگر ہمیں زندگی میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنی ہے، اگر ہم واقعی اس کرسمس پر یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں کہ ہم جو ہے وہ مسیح کے ساتھ جڑے رہیں گے تو کامیابی ہمارا مقدر ہوگی. لیکن اگر ہم یسوع مسیح سے، خدا مسیح یسوع سے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو علیحدہ کریں گے، الگ کریں گے، تو پھر ناکامی ہمارا مقدر بنے گی. اس لیے مسیح نے فرمایا تھا کہ آپ کو مجھ سے جڑا رہنا ہے. خدا کا کلام فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگ تو قوموں کو تیری میراث اور زمین کے کل انتہائی حصے کو تیری ملکیت کے لیے تجھے دے دوں گا. تو جب ہم خدا سے مانگتے ہیں، اور مانگتے تب ہیں جب ہم خدا سے جڑے رہتے ہیں. جب ہم خدا سے جڑے رہیں گے تو پھر ہی وہ ہماری ڈیمانڈ کو پورا کرے گا، اور جب ہم جڑے نہیں رہیں گے تو آٹومیٹکلی ہماری زندگی میں نجات دہندہ بھی موجود نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ اس حوالہ میں جو ہے وہ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے، فرشتوں نے جب یہ خبر دی تو انہوں نے کہا ڈرو مت. یہاں پہ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ڈر کو بھی جو ہے خدا نے دور کیا. ہمارے خوف کو، جو موت کا خوف تھا، جو گناہوں کا خوف تھا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ جہنم کی ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اس کی امانت میں چلے جائے گی یا جہنم میں دھونس دی جائے گی. یہاں سے بھی ہمیں ایک ملتا ہے کہ خدا کے فرشتوں نے جو ہمیں یہ بتایا کہ آپ کو موت سے نہیں ڈرنا، آپ کو ڈرنا نہیں ہے، بلکہ گناہ سے ڈرنا نہیں، بلکہ آپ کو خدا یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے. تب آپ جو ہے وہ نجات دہندہ کو اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر پائیں گے. آپ خدا کے خادم ہیں اور میں آپ کو آنر پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم مسیح کو اپنی زندگی میں لیں اور کرسمس کو سیلیبریٹ کریں، اس کے بغیر کرسمس ادھورا ہے. اس کے بغیر کرسمس کی خوشیاں ادھوری ہیں. اس کے بغیر نہ صلح ہے، نہ سلامتی ہے. بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں لینا ہے. اور اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو کلام کو اپنی زندگی میں لیں اور مسیح یسوع جو کلام ہی ہے اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، تاکہ کرسمس کی جو خوشیاں ہیں وہ حقیقی معنوں میں آپ کی زندگی میں اجاگر ہوں. اور اس مرتبہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کرسمس جو ہے یہ واقعہ ہی آپ کا کرسمس ہو. شاید آپ نے پہلے رسمی طور پر کرسمس کو سیلیبریٹ کیا ہے. آپ کی ایج کسی بھی فگر پر ہو سکتی ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس سے بھی اوپر، اور آپ کرسمس کی خوشیوں کو حقیقی معنوں میں نہیں سمجھے. تو آج اس پیغام کو جب آپ واچ کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں لے کر کرسمس کو سیلیبریٹ کریں. ہزاروں گنا خوشیاں آپ کی بڑھ جائیں گی، اور نہ صرف یہ خوشیاں آپ کو حاصل ہوں گی بلکہ یہ آپ کے خاندانوں میں پھیل جائیں گی. اور یہ خوشیاں نہ صرف آپ ریسیو کریں گے بلکہ آپ کے جو عزیز و کارم ہیں وہ بھی ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں گے. تو پاسٹر صاحب، آپ کوئی خاص محبت بھرا پیغام اس کرسمس کے موقع پر ان کو آڈینس کو دینا چاہیں تو ضرور دیں. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں تمام دیکھنے والے ایمانداروں کو، خادمین کو، جتنے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پیغام کرسمس کا یہ ہے کہ اپنے دلوں کو ہر طرح کی بدی سے پاک کر کے مسیح یسوع کے بیش کے لہو سے دھو کر میرے عزیزوں خدا کے حضور میں کرسمس سیلیبریٹ کریں. جب ہم اپنی زندگیوں کو پاک رکھیں گے، جب ہم اپنے کردار کو پاک رکھیں گے، تو اس دن آپ کرسمس کے حقیقی جوائے کو، کرسمس کی حقیقی خوشی کو اپنے دلوں میں، باطن میں محسوس کریں گے کہ پاکیزگی کے ساتھ کرسمس منانا کس قدر گراں قدر ہے، کس قدر خوشی اور شادمانی کا ہمارے لیے باعث بنتا ہے. سو آئیں ہم اپنی زندگیوں سے، مردہ کاموں سے توبہ کریں، اپنے ہر طرح کی بدی سے اپنے آپ کو پاک رکھیں، اور جیسا کلام حق میں لکھا ہے کہ اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا. میرے عزیزو، خدا کے لوگوں، راست بازو، خدا کے خون خریدے لوگوں، آئیں اپنے آپ کو اس پاکیزگی کے طالب جو ہیں وہ سمجھیں. اور وہ پاکیزگی کہاں سے ملتی ہے؟ وہ خدا یسوع مسیح کی الہی ذات سے. ہم اس کی پاکیزگی کو اپنی زندگی کے اندر لے لیں.
تو پھر دیکھیں کس طور سے ہماری زندگی میں خدا اپنے جلالی کاموں کو، اپنی شفقت کے کاموں کو نازل کرے گا، اور ان برکتوں کو نہ صرف ہم دیکھیں گے، ہمارے عزیز و اقارب دیکھیں گے، ہمارے رشتہ دار دیکھیں گے، دنیا کی قومیں دیکھیں گی کہ کس طور سے خدا نے اپنے وعدوں کو ان کی زندگی میں پورا کیا ہے اور ان کو سرفراز کیا ہے۔ آمین۔ تو بھائی پرویز، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ اس کرسمس کے موقع پر کیا خاص پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کرسمس کی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کرنا ہے؟ جی، جیسا کہ لاسٹ میں جو ہے وہ آپ نے کویسچن کیا کہ کس طرح شامل کرنا ہے ہمیں، جو ہے وہ جیسا بائبل مقدس میں لکھا ہے، خدا کا کلام بار بار فرماتا ہے کہ ہمیں غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے، اور خاص طور پر اس کرسمس پر جب آپ اس کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو یاد نہ رکھیں بلکہ اپنے عزیز و اقارب کو بھی، جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، جو مسکین ہیں، اور اپنے دوستوں کو بھی، اور اپنے محلے داروں کو، اور اپنے ہمسایوں کو جو آپ کے ہمسایہ میں رہتے ہیں ان کو بھی یاد رکھیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ آپ ان کی ہیلپ کریں۔ اور بائبل مقدس میں جیسا کہ ہم نے، اگر ہم بائبل مقدس کے اسی حوالہ کو پڑھتے چلے جائیں تو ہمیں ملتا ہے کہ یہ مسیح یسوع جو ہے وہ چرنی میں جو ہے وہ پیدا ہوئے، تو ہمیں بھی جو ہے وہ مسیح یسوع کو اپنے دلوں کی چرنی میں جو ہے وہ جگہ دینی ہے، کیونکہ جب وہ ہمارے دلوں کی چرنی میں آ جائے گا آٹومیٹکلی خدا جو ہے وہ ہمارے دلوں میں آ جائے گا، تو ہمارے گناہ جاتے رہیں گے اور ہم نجات کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مسیح یسوع کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ پیغام نہ صرف امیروں کے لیے رہا، غریبوں کے لیے، بلکہ امیر جو کنگ تھے، جو مجوسی تھے، وہ بھی آئے، اور بادشاہ بھی آئے، چرواہے بھی آئے، اور فرشتوں نے بھی جو ہے وہ نغمہ سرائی کی، اور زمین پر جو ہے وہ لوگوں نے بھی۔ تو مسیح یسوع جو ہے وہ ایسی شخصیت ہے، ایسی ہستی ہے جس کو سجدہ کرنا رواں ہے۔ اگر وہ آپ کی زندگی کا حصہ بنیں گے تو آٹومیٹکلی نجات آپ کا جو ہے وہ گفٹ ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ تو ابھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خدام بیان کر رہے تھے کرسمس کے تعلق سے، تو ابھی پرویز بھائی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ چرنی میں یسوع مسیح کا پیدا ہونا اور پھر آپ کے دل میں اس کا پیدا ہونا، یہ حقیقی معنوں کو بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح آپ کے دل میں ہو۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چرنی میں پیدا ہوا، یہ انفارمیشن ہے، ساری دنیا کے پاس یہ انفارمیشن ہوگی، لیکن جس دن وہ آپ کے دل کی چرنی میں جنم لے گا، آپ کی زندگی میں آئے گا، اس دن حقیقی کرسمس ہے۔ تو آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے۔ قدوس پاک زندہ جلالی آسمانی خدا، یسوع کے پیارے نام میں ہم اس خاص پروگرام کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، جتنوں تک خدا تیری آواز پہنچے اور تو نے اپنے خادموں کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا، مسا میں استعمال کیا، تو خداوند اور زیادہ اپنے خادموں کو برکت دے۔ CRN چینل کے لیے خدا تیری برکت چاہتے ہیں، اور پاک زندہ جلالی آسمانی خدا، جب لوگ تیرے اس پیغام کو سنیں جو کرسمس کے تعلق سے ہے، تو ان کی زندگیاں یکسر یسوع میں بدل جائیں اور تیرا نام عزت اور جلال پائے، یسوع مسیح ناسی کے نام سے، آمین۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ CRN چینل کو واچ کریں، لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جس طرح آپ نے آج کے پیغام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، دوسرے لوگ بھی برکت پائیں۔ God bless all of you.